بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جناح میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے کچھ مسائل کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. ہمارے ابن الحسن ہاشمی صاحب جو کونسلر بھی ہیں اور پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ دار بھی ہیں، وہ ایجوکیشن کے معاملات کو دیکھتے ہیں پبلک ایڈ کمیٹی میں. وہ اس مسئلے کا تعارف پیش کریں گے، پھر حافظ صاحب بات کریں گے. جناب ابن الحسن ہاشمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معاملہ جب سے ہوا ہے جب پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں بی فارمیسی کے بعد فارم ڈی جو ہے اس کی فیکلٹی شروع کی گئی. فارم ڈی کا کورس جو ہے وہ 4 سال سے بڑھا کے بعد میں 5 سال کر دیا گیا تھا. پہلے بی فارمیسی 4 سال پہ ہوا کرتی تھی. اس پھر فارم ڈی کیس جو ہے وہ اردو یونیورسٹی جو ہماری جو گلشن اقبال میں ہے اس کے پاس بھی یہ آفر ہے. ڈاؤ نے یہ آفر کیا. ایس ایم سی جو ہے جب یہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی بن گیا تو انہوں نے بھی آفر کیا. کیس تو شروع یہاں سے ہوتا ہے لیکن یہ کیس پرانا بھی ہے. اس سے پہلے یہی سیم بالکل کیس جو ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی کا بھی ہے. یہی کیس ڈاؤ کا بھی ہوا. یہی کیس آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بھی ہوا. یہی کیس اس وقت جو ہے وہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا بھی ہے. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ مسئلہ ان جناح سندھ میڈیکل کے بچوں کا نہیں ہے بلکہ پورے سندھ بھر کے تقریباً 1000 کے قریب بچے ہیں جن کی ڈگری کو ریکگنیشن روکا ہوا ہے فارمیسی کونسل، پاکستان فارمیسی کونسل نے. اور ان کا صرف جھگڑا یہ ہے کہ جی ریکگنیشن جو ہوا تھا ادارے کو اس میں وقت لگا تھا، اس لیے اب آپ ایک فائنل ایگزام دیجئے، کلیئرنگ ایگزام دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو ریکگنیشن ایوارڈ کریں گے. جبکہ جب یہ کیس باقی یونیورسٹی کے ساتھ ہوا تھا یہ لوگ پہلے سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے. اس کا فیصلہ انہوں نے اپنے حق میں حاصل کیا اور انہوں نے اس کو الیگل قرار دیا. اس سارے کے سارے ایگزامینیشن کو، تمام چیزوں کو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا. سپریم کورٹ نے دسمبر 2018 میں سپریم کورٹ نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا اور کلیئر یعنی ججمنٹ دی ہے پاکستان فارمیسی کونسل کو کہ آپ جو ہے ان بچوں کو ریکگنیشن لائسنس فوری طور پر جاری کریں اور کوئی یہ اور انلیگل قرار دیا کہ کسی طرح کے ایگزام اور کسی طرح کی کوئی قدغن لگانا اس کے اوپر. اس کے باوجود بھی مستقل ایک وتیرہ بنا لیا ہے فارمیسی کونسل نے کہ وہ اب جو ہے وہ بچوں کو تنگ کر رہے ہیں. جیسے پہلے پی ایم ڈی سی میں کا معاملہ ایک تنگ کیا انہوں نے، پی ایم سی بنا کے پی ایم سی میں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لوگوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ڈال دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنی منمانی قسم کی حرکتیں شروع کی ہیں جس کا میرے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ پبلک یونیورسٹیز سے طلباء کا اعتماد متزلزل کیا جائے اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو جو انکریج کیا جائے. تعلیم پہلے ہی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، ان بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے. ان بچوں کو صرف اس ریکگنیشن لیٹر اور لائسنس یا رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی یونیورسٹی یا کوئی بھی جو ادارہ ہے یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دے رہی فردر اسٹڈی کے لیے. ادارے اپنے جواب اگر دیتے بھی ہیں تو ان کو پروبیشن پہ رکھتے ہیں کہ جی آپ کا جب تک کہ آپ کا فارمیسی کونسل کی ریکگنیشن نہیں آ جائے گی آپ پروبیشن پہ ہیں. اور یہ اب 5 سے 7 سال ہو چکے ہیں اس مسئلے کو. یہ بچے کہیں پروبیشن پہ ہیں، کہیں ہاف سیلری پہ ہیں. یہ ان کا معاشی استحصال بھی ہو رہا ہے. تو یہ بچوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا. ہم نے حافظ صاحب سے رابطہ کیا. حافظ صاحب نے کہا اس کو پرسو کریں. ہم کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس وقت یہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور فارمیسی کونسل میں بھی ہم نے اس کے لیے ایک لیٹر بھیجا ہے اور بچے بھی اپنا کیس جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. ہم سب جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے فارمیسی گریجویٹ ہیں. ہمارا کیس اور ایشو یہ ہے کہ 2013 میں ایز پر پریویس پالیسی جیسے فارمیسی کونسل کی تھی اس تحت جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے فارمیسی کونسل کے این او سی کے بغیر 2013 کے اندر فارم ڈی کا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کروایا تھا. 2013 14 اور 15 3 سال کنزیکٹیو بیچز انرول کیے جاتے رہے. 2016 کے اندر یونیورسٹی کو فارمیسی کونسل آف پاکستان کی جانب سے این او سی تو مل گیا لیکن اب جب بیچز ہمارے انرولڈ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، گریجویٹ ہو چکے ہیں، تو فارمیسی کونسل کی جانب سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ وہ تمام بیچز جو این او سی ملے بغیر یونیورسٹی نے انرولڈ کیے تھے وہ تمام اسٹارٹنگ کے 3 بیچز اپنے رجسٹریشن کے لیے کیٹیگری اے لائسنس کے رجسٹریشن کے لیے ایک ایگزٹ ایگزام میں اپیئر ہوں گے. ہمارا مطالبہ فارمیسی کونسل سے ایک سوال بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی اس طرح کی کوئی پالیسی تھی کہ آپ کو گریجویٹ ہونے کے بعد وہ تمام بچے جو پراپر وے میں گریجویٹ ہوئے ہیں تمام ایگزامس دے کر انہوں نے این او سی جب یونیورسٹی کو گرانٹ کیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کنڈیشن بھی یہ رکھی تھی کہ آپ نے ٹھیک ہے یونیورسٹی اپنی فیکلٹی اسٹارٹ کر لی ہے لیکن آپ کے جو 3 بیچز ہیں جو آپ پہلے این او سی ملے بغیر اسٹارٹ کر چکے ہیں ان بیچز کی 50% جو ٹیوشن فی ہے وہ ایز اے پینلٹی فارمیسی کونسل کو پے کریں گے. سیکنڈ کنڈیشن انہوں نے یہ رکھی
کہ وہ تمام بیچز جو NOC ملے بغیر انرول کیے گئے ان تمام بیچز کے آپ فارمیسی کاؤنسل کی جانب سے ایکسٹرنل وائوا بھی کنڈکٹ کروائیں گے. تو ہمارا یونیورسٹی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی پینلٹی بھی پے کر چکا ہے. ہمارے ایکسٹرنل ایگزامز فارمیسی کاؤنسل کی جانب سے بھی کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں. اب جب ہم گریجویٹ ہو چکے ہیں تو ہم سے یہ مطالبہ کرنا کہ اگر آپ کو اپنی رجسٹریشن چاہیے تو ایگزٹ ایگزام میں اپیئر ہونا ہوگا. تو یہ سراسر ہمارے ایک تو مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. سیم کیس ڈاؤ یونیورسٹی کا بھی تھا. تو ان کے یونیورسٹی نے بھی NOC ملے بغیر اپنا بیچ انرول کیا تھا, لیکن فرسٹ بیچ گریجویٹ ہونے وقت ان کو رجسٹریشن دے دی گئی تھی. پھر اسی طرح کا کیس فیڈرل یونیورسٹی کا بھی ہوا تو وہ کیس ریزالو ہو گیا, ان کے ورڈکٹ میں بھی بچوں کے حق میں آئے اور بچوں کو رجسٹریشن دے دی گئی. پھر کشمیر کے یونیورسٹی آف پونچھ کا بھی سیم ایشو ہوا, ان کا ایشو بھی ریزالو ہو گیا. تو اب ہمارا سوال فارمیسی کاؤنسل سے یہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی کوئی پالیسی تھی جس کے تحت آپ ہم سے ٹیسٹ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو جب یونیورسٹی ایک کنزیکٹیو جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کر ریلیٹڈ ٹو ڈپارٹمنٹ ایڈمیشنز لے رہی تھی, انرول کر رہی تھی بیچز, تو جب آپ نے کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے کے یونیورسٹی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کری؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس ٹائم آ کے یا تو کوئی پبلک نوٹس ریلیز کرتے جس میں بچوں کو اس بات کا علم ہوتا, ہمیں پتہ چلتا, اویئر کیا جاتا ہے اس حوالے سے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں لائسنس چاہیے. PCP اور یونیورسٹی JSMU کے درمیان جو بھی کانفلکٹس تھے اس سے ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. ہم نے پراپر طریقے سے 5 سال 10 سیمسٹرز کلیئر کیے ہیں, پراپر طریقے سے اپنے پریکٹیکل ایگزامز, وائوا ایگزامز, تھیوری ایگزامز دیے ہیں. جو ریکوائرمنٹ یونیورسٹی نے ہم سے بولی ہم نے وہ پے کیے, ایڈیشنل واؤچرز بھی پے کیے ہیں, ایفیڈیوٹس بھی سبمٹ کروائے, سب کچھ کیا ہے. اور اس کے بعد ہمیں گریجویٹ ہونے کے بعد ہم سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہم ایک ایگزٹ ایگزام دیں, تو ہم ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ اس طرح ناانصافی اور اللیگل چیز ہے. تو ہم اس پہ تو بالکل بھی نہیں مانیں گے. ہمارا کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے جو 3 سال سے چل رہا ہے. 2019 میں ہم نے فائل کیا تھا, اور اب ہمارا جو ہے یونیورسٹی اور PCP کی طرف سے کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں آتا, جس کی وجہ سے ہمیں نئی ہیئرنگز ہر ہیئرنگ والے دن ہمیں نئی ہیئرنگز اور ڈیٹس ملتی رہتی ہیں. اور 3 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, اور اب تک ہمارا کیس جو ہے وہ صرف ہیئرنگز کی نظر ہی ہوتا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہم اگر آگے پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی بہتر جگہ پہ نوکری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ لائسنس دیا جائے فوراً, تاکہ ہم ساری اپرچونیٹیز کو اویل کر سکیں. یہ بہت ہی کوئی ناانصافی والی بات ہے کہ آپ ہماری جو 5 سال کی محنت ہے, ہماری فیسز ہیں, وہ سب رائے گاں گئی ہیں. باہر چلے جائیں یا یہاں پڑھنا چاہیں, یہاں کہیں اچھی جگہ جاب کرنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں, ہم سے پہلے لائسنس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. جابس دیتے ہیں ہماری قابلیت کے بیسس پہ, لیکن وہ ہمیں پروبیشن پہ رکھتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں اپنا لائسنس لائیے. ہم کہاں سے اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ 3 سال ہو چکے ہیں. یہ کوئی ہمیں یہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہے. ہمارے تمام گریجویٹس کو اپنی قابلیت کی بیسس کے اوپر اچھے اداروں میں جابس تو دے دی گئی ہیں, لیکن بار بار ہمارے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہاسپٹل سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کو وارننگ لیٹرز ریسیو ہو چکے ہیں. بار بار ان سے سوال کیا جاتا ہے رجسٹریشن کے حوالے سے, یا موسٹلی گریجویٹس ہاف پے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے, اور بلکہ گزارش ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, کہ کائنڈلی فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے اگینسٹ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے. جو عدالت میں بھی جب ہم ہائی کورٹ کے اندر اپنا کیس لے کے گئے تو ہمارا کیس پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے. ہیئرنگ کی ڈیٹ ہمیں بار بار تاریخ پہ تاریخ ملتی رہتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی فارمیسی کاؤنسل کے ریپرزنٹیٹیوز موجود نہیں ہوتے ہیئرنگ میں, کبھی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیوز موجود نہیں ہوتے. اس وجہ سے ہم 3 سال سے سفر کر رہے ہیں. 300 بچے ہیں. وہ اسٹرگل صرف ہم جانتے ہیں, ہمارے پیرنٹس جانتے ہیں کہ وہ 5 سال فیس دینا آسان نہیں ہوتا. ایک میرٹ کی بھی ایک بچہ جو ہمارا پاس ایک پورے 5 سال کی فیس 7 لاکھ روپے گئی ہے, اور اسی طرح سیلف فائنینس کے بچے نے 15 لاکھ کے اندر پڑھا ہے. تو جب ہم اتنی فیس ہم نے پے کی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں انصاف چاہیے. ہم فارمیسی کاؤنسل سے بھی انصاف طلب کرتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں. یہ تمام صورتحال وہاں کے اسٹوڈنٹس نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور دیگر جگہوں پہ کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. اور کراچی میں یہ بچے بتا رہے ہیں کہ 3 سال سے ہیئرنگ ہوتی ہے لیکن کوئی سماعت یا گفتگو نہیں ہو پاتی. آنا نشستن برخاستن ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے پاس آئے تھے یہ تمام بچے پریشانی کے حالت میں پبلک ایڈ کے پاس. چنانچہ ہم نے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب سے درخواست کی کہ بحیثیت امیر جماعت اسلامی کراچی, اور جہاں کراچی حقوق کی پوری تحریک چل رہی ہے, تو ان بچوں کا پہلا حق بنتا ہے
کہ تعلیم کے اوپر کس طریقے سے مافیا نے شب خون مارا ہے، تو محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب. آپ نے یہ صورتحال دیکھ لی ہے کہ یہ جنا میڈیکل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ جب یہ یونیورسٹی بن گئی اور اس کی فیکلٹی باقاعدہ بن گئی تو انہوں نے وہاں پر ایڈمیشن لیا، جو ان کا قصور بن گیا. اور 5 سال کا یہ کورس تھا. اس سے پہلے جس طرح ابن الحسن ہاشمی صاحب نے کہا بی فارمیسی ہوا کرتی تھی، اب یہ فارم ڈی ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 5 سال انہوں نے محنت کی. اور المیہ تو ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تعلیم خریدی جا رہی ہے، اور ان کے والدین نے بھی یا انہوں نے خود محنت کر کے جس طرح اپنی یہ فیسیں ادا کیں، وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ورنہ یہ نظام تو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تعلیم برائے فروغ کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں کے نام پر، پرائیویٹ اداروں کے نام پر، اور خود اب سرکاری یونیورسٹیوں میں غریب آدمی کا تو داخلہ تقریباً بند ہو گیا ہے. جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی اب مایوس ہو گئے ہیں. مڈل کلاس کے لوگ بھی اپنی باقی ساری چیزیں کمپرومائز کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ جب 5 سال ان کے مکمل ہو جائیں اور سارے امتحان یہ پاس کر لیں، تو اس کے بعد پھر جب ان کو لائسنس دینے کا اور رجسٹریشن کرنے کا موقع ہے فارمیسی کونسل آف پاکستان سے، تو اس میں جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے عرصے میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ایم ڈی گیٹ کے طلباء کے ساتھ آیا، اور اس سے بھی پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ہیلتھ کے شعبے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو، تعلیم برائے فروغ کو اور ہر چیز کو پیسوں کے ساتھ جوڑ کر ایسی بدترین صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب میڈیکل سائنسز میں تعلیم حاصل کرنا تقریباً عام آدمی کا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے پی ایم ڈی سی کو، جو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھی، اس کو پی ایم سی بنا دیا، اور صرف نام کی تبدیلی نہیں کی بلکہ جو الیکٹڈ باڈی تھی اس کو نامینیٹڈ باڈی سے تبدیل کر دیا. اور پھر اس میں کیا یہ کہ تمام بڑے مافیاز کا لفظ استعمال کروں گا، جو میڈیکل مافیاز ہیں، جو وزیر اعظم کے قریبی لوگوں پر مشتمل ہیں، ان کو نامینیٹ کر کے انہوں نے ان کے ہاتھ میں پوری ہیلتھ کو جو ہے وہ دے دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں بدترین صورتحال سے اب یہ ادارے صرف اب پنپ رہے ہیں تو وہ لوگ پنپ رہے ہیں کہ جو تعلیم کو بیچ رہے ہیں میڈیکل کو، اور بھاری فیسیں جو ہے وہ ان کو دی گئی ہیں، اور اب کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، وہ ڈالر کے ریٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ فیسوں کا تقرر کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ اسٹوڈنٹ، زیادہ تر ہماری یہ بیٹیاں ہیں جو یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اور 3 سال ہو گئے ان کو، 3 بیچز گزر گئے. ان 3 بیچ میں تقریباً یہ 300 اسٹوڈنٹ ہیں، اور 300 اسٹوڈنٹ کا مستقبل جو ہے انہوں نے ویران کر کے رکھا ہوا. یہ جابس کر رہے ہیں، ان کو پراپر جاب نہیں مل رہی، پروبیشنری پیریڈ ان کا ختم نہیں ہوتا. ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ لائسنس نہیں ہوگا، رجسٹریشن نہیں ہوگی فارمیسی کونسل سے، اس وقت تک ہم جو ہے وہ آپ کو پراپر جاب نہیں دے سکتے. ان میں سے بہت سارے لوگ ملک سے باہر اگر چلے جائیں تو وہاں ان کے لیے یہ پرابلم آتی ہے. بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہیں تو یہ رکاوٹ ہے کہ یہاں سے ان کی رجسٹریشن نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جب بالکل اسی کیس پہ جو کہ ان کے ساتھ ہوا، جو لوگ گئے وہاں پر اردو یونیورسٹی کے، فیڈرل اردو یونیورسٹی کے لوگ کورٹ میں، ان کو وہاں سے ریلیف مل گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد مظفر آباد یونیورسٹی کو ریلیف ملا، ڈاؤ کے طالب علموں کو ریلیف ملا، کورٹ سے ملا. حیرت کی بات ہے کہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے، جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سہولتیں فراہم کریں، جس یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، ان کے وائس چانسلر کی ذمہ داری ہے، کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو ریکگنائز کریں، وہ یہ کام نہیں کر رہے بلکہ کورٹوں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں ان لوگوں کو. اور یہ لفظ بالکل صحیح آتا ہے، یہاں پر ثابت ہوتا ہے دھکے کھانا، کہ 3 سال ہو گئے. اور یہ پوری ہیئرنگ کا ایک ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس، جس میں یہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر ان کو اگلی ڈیٹ مل جاتی ہے. کبھی یونیورسٹی کے لوگ نہیں آتے اور کبھی جو ہے وہ فارمیسی کونسل کے لوگ نہیں آتے. تو یہ کیا تماشا ہے. ہم نے خط فیصل سلطان صاحب کو، جو چیئرمین ہیں اس کونسل کے، ان کو بھی بھیجا ہے، اور میں ان سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی کورٹ کا مسئلہ، ہم جانتے ہیں ہماری عدالتوں کا نظام، جب تک سڑک پر آ کر 28 دن کا دھرنا نہ دو تو سپریم کورٹ سے بھی فیصلے برآمد نہیں ہوتے، اور 1.5 سال تک وہ فیصلے محفوظ کر کے رکھتے ہیں. غریبوں کے لیے انصاف الگ ہے، امیروں کے لیے انصاف الگ ہے. طاقتور لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں اور مڈل کلاس لوگ، غریب لوگ، پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھانے والے اسی طرح سے رولتے رہتے ہیں.
تو میں تو کورٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کا بھی یہ کیا تماشا ہے، عدالتوں کا کیا نظام ہے؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے اس پورے نظام کے چلانے والوں کو، کہ جب یہ بچے جن کا یہ کام نہیں ہے، یہ قوم کے مستقبل ہیں، انہوں نے اتنی محنت کی ہے اور کتنے سال اپنی تعلیم پر آپ لگائیں، یعنی اگر پری نرسری سے لے لیں تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے 18-20 سال تک تعلیم حاصل کی ہے اور ایک پروفیشنل لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کورٹوں کے اندر ان کو بلایا جائے اور ان کو ڈیٹ پہ ڈیٹ لگائی جائے. کیوں نہیں ہائی کورٹ جو ہے یہ سوال کرتا ہے یونیورسٹی سے اور فارمیسی سے، اور ان کو پکڑ کر کیوں نہیں لاتے بٹھاتے کورٹ کے اندر کہ آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟ اور یہ ایک فیصلہ تو بالکل سیدھا سادہ فیصلہ ہے، اس کی تو نظیر سپریم کورٹ کے اندر جب موجود ہے تو سندھ ہائی کورٹ یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ تو ہائی کورٹ سے بھی انصاف نہیں مل رہا، ادارے بھی انصاف نہیں دے رہے، جو اس سے فارمیسی کونسل ہے جن کا کام تھا وہ بھی نہیں کر رہے، اور یونیورسٹی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی. تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں؟ جماعت اسلامی اس شہر کے حقوق کی تحریک لے کر چل رہی ہے، اور جب یہ لوگ ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے فوری طور پر ان سے میٹنگ کی، ان کی باتوں کو سمجھا، لیٹر بھی جس طرح میں نے کہا ہم نے لکھا ہے. اور آج ہم نے حالانکہ اس وقت شہر کے اور بہت سارے مسائل موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسٹریٹ کرائمز اس وقت اپنے عروج پر ہیں جس پر جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی ہے. آج بھی پورے شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کل بھی ہم نے جو ہے وہ احتجاج کیا تھا اور اپنی بھرپور آواز اٹھائی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی پوری کیمپین ہم لے کر چل رہے ہیں اور رابطہ عوام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو بنیادی ایشوز ہیں، پانی، بجلی، گیس، اسی طرح سے سڑکیں، ٹرانسپورٹ، ان سب کے حوالے سے بھی ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن جب ان اسٹوڈنٹس نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے کہا ہم اس کو ترجیح دیں گے، اس لیے کہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لوگ اس طرح سے دھکے کھاتے پھریں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں حیران ہوں، نہ سی ایم ہاؤس کچھ کرنے کے لیے تیار ہے ان کے لیے، نہ گورنر ہاؤس ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وزیر اعظم کا پورٹل کام کرتا ہے ان کے لیے، نہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جن کے پاس یہاں کے مینڈیٹ ہیں وہ ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی ان کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی. ہم نے ان کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور میں یہ بھی ان لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے مطلب مستقبل ہیں. ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ اگر احتجاج کریں گے تو ہم آپ کے بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اگر جو ہے وہ کورٹ میں جائیں گے تو اس میں جو ہم سے ہو سکتا ہے فیسیلیٹیشن ہم آپ کو کریں گے، جو سہولت آپ کو دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ان کی یہ اپنے فارمیسی کونسل میں بھی پرسوینس کرنی ہے، اس کے لیے بھی جماعت اسلامی آپ کو پوری طرح سے جو سہولت پہنچا سکتی ہے وہ پہنچائے گی. آپ کی آواز ہم بنے ہیں، اسی لیے ہم نے آج میڈیا کو انوائٹ کیا تاکہ آپ کا یہ مسئلہ پوری قوم کے سامنے آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک میں حکمران طبقہ دعوے کچھ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ کس طرح سے کر رہے ہیں. یہ ان کا کیس بالکل جو ہے وہ 2-2-4 کی طرح واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بالکل واضح طور پر یہ کیس ہے کہ انہوں نے وہاں پر داخلہ لیا، وہ فیکلٹی بنی، اس فیکلٹی یونیورسٹی کا کام تھا کہ وہ کونسل کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو، اور پھر اس کا یہ کام تھا کہ ان کو جو ہے وہ ڈگری ایوارڈ کر کے رجسٹریشن دلوائے، یا کونسل کا کام تھا کہ ان کو لائسنس فراہم کرے. ان کا کوئی اور سمپل بالکل کیس ہے جس کیس میں کوئی ادارہ، عدالت، حکومت، کوئی مینڈیٹ رکھنے والی پارٹیاں اور اسی طرح سے جو کونسل ہے وہ ان کی مدد نہیں کر رہی ہے. ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ، ان کا کیس لڑیں گے اور سڑکوں پہ بھی ان کے یہ احتجاج کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ حل کروائیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ میڈیا کے حضرات کا کہ آپ لوگ اس اہم مسئلے کے اوپر تشریف لائے. بہت شکریہ. کس طرح سے اپنے گھروں کے خرچے چلا کر ان کے مشکل سے ان کی فیسیں پے کی، ان کو اس قابل بنایا. اس کے بعد جب یہ فارغ ہو گئے، پاس آؤٹ ہو گئے، اب یہ جہاں بھی جاب کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں. ان کو کوئی 13,000 آفر کر رہا ہے، کوئی 10,000 آفر کر رہا ہے، کوئی 15. ہمیں شرم آتی ہے. میرے گھر کی ماسی مجھ سے 10,000 روپے لیتی ہے سیلری. اور میری ماسی ایک اور ہماری پڑوس کی، وہ کہتی ہے میں 35,000 کماتی ہوں. اور میری بچی جس نے 5 سال پڑھا، جو ڈاکٹر ہے، جس نے اتنی محنت کی، 18-20 سال پڑھائی کرنے کے بعد یہ پورا میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور پورا پاکستان کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ جو گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو نہ پراپر سیلری دیتے ہیں اور نہ ہی ان کو پراپر جابز دی جاتی ہیں. جیسے ہی بچے فارغ ہوں ان کو عزت کے ساتھ جاب دی جائے. میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت کہتی ہے ہم ان کے بچے ہیں، ہم معمار ہیں قوم کا. یار یہ کیسا معمار ہے کہ ہماری بنیادیں خالی کر دی گئی ہیں.
ہماری بنیادیں خالی کر دی گئی ہیں. اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوگا, کل کو ہماری ڈگری ویریفائی نہیں کی جائے گی, تو ہم ایک انٹر پاس ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ JSMU اور فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان کے درمیان جو بھی انسیٹلمنٹ ہے, جو بھی مسئلہ ہے, دیٹ از ناٹ آر کنسرن. ہمیں لائسنس گرانٹ کیا جائے اور ہمیں فوراً ریکگنائز کیا جائے. اس سے زیادہ ہم کتنا انتظار کریں, کتنا انجسٹس ہوگا ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ. 300 اسٹوڈنٹس کو سفر کرتے کرتے 3 سال ہو چکے ہیں. پچھلے 3 سال سے صرف اور صرف کورٹ کے دھکے کھا رہے ہیں. تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے, کیونکہ نہ فارمیسی کاؤنسل سیریس ہے ہمارے کیس کو لے کے, نہ ہی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیو سیریس ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنٹری کا فیوچر ہیں. ہمیں اتنی اپرچونیٹیز ملی کہ ہم باہر ممالک میں جا کے اپنے ملک کا نام روشن کر سکتے تھے, لیکن ہم ان مواقع کو اویل نہیں کر سکے. اس کا ریزن یہی تھا کہ ہمارے پاس رجسٹریشن نہیں تھی. باہر ممالک تو چھوڑیں, ہمارا اپنا ملک ہمیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ان رجسٹرڈ فارمیسسٹ کو رکھتی نہیں ہیں. 5 سال ہم نے محنت کری, ہمارے آنکھوں میں خواب تھا. ہم تمام بچوں کا صرف مطالبہ یہ, ہم ہائر اتھارٹیز کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کائنڈلی اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس دیں, اور جو ادارے اس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں, جس میں ہماری یونیورسٹی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور فارمیسی کاؤنسل آف پاکستان, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں, ان دونوں اداروں کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لیں کہ وہ عدالت میں حاضر ہوں, اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ مزید ہماری ہیئرنگز جو ہیں وہ ڈیلے نہ ہوں. سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے, 2-3 یونیورسٹیز ہیں جو سب اس مسئلے کا شکار ہیں, پھر بھی کوئی ایکشن, کوئی کارروائی نہیں ہوئی جا رہی. یہاں پہ سب آ رہے ہیں اپنی ہاف ڈے لے کے, جاب چھوڑ کے آ رہے ہیں اور اس مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی ہمارا مسئلہ ریزالو کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارا پی سی بی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کورٹ میں اپنے نمائندوں کو پیش کریں اور اس فیصلے کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے ہماری ہیئرنگ کو سنا جائے. اور ہمارا یہ پی سی بی سے مطالبہ ہے کہ وہ پریزنٹ ہو اور ہماری یونیورسٹی کے بھی نمائندے وہاں پریزنٹ ہو اور ہماری ہیئرنگ جلد سے جلد سنی جائے اور ہمیں کوئی پازیٹیو اس کا رزلٹ ملے.